الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى: فألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کے گھرانے، مسلمان قوم جب باہمی الفت اور محبت سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس گھر اور اس قوم اور اس معاشرے پر اللہ کی رحمت ہے. گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی کے جتنے پہلو ہیں اور وہاں الفت اور محبت ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. تمہارے جو دل جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں محبت اور الفت میں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے، ورنہ تم ساری دنیا کے خزانے بھی اونڈیل ڈالتے تو یہ دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ الفت اور محبت کے ساتھ تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا اظہر الناس العلم وضیع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم اللہ عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم. ایک وقت ایسا آئے گا کہ معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی، بٹن دبائیں گے ساری تحقیق آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گی، ساری معلومات اکٹھی ہو جائیں گی، لمحوں میں یہ ہو جائے گا. اظہر الناس العلم وضیع العمل، کردار، سیرت، کردار، اخلاق کچھ نہیں ہوگا. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبت کا اظہار تو کریں گے لیکن دل محبت سے خالی ہوں گے، یہاں بغض ہوگا، یہاں کینہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی، توجہ دلائی، دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف وہ بیماری چلی آ رہی ہے جو پہلی قوموں میں تھی. فرمایا یا رسول اللہ کون سی؟ الحسد والبغضاء، حسد، بغض، کینہ. فرمایا وہی الحالقہ، یہ تو صاف کر دینے والی صاف کر دینے والی چیز ہے، بالکل ہی صفایا کر دیتی ہے یہ بیماری. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقصد بتانے کے لیے بتایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالوں کو صاف کر دینے والی ہے، بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، اس سے تو دین کا ہی صفایا ہو جاتا ہے. تحریق الدین، دین ہی صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے، دل میں محبت کوئی نہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے. وتقاطع الارحام، ہر زندگی کے ہر نقشے سے محبتیں روٹھ جائیں گی، رشتوں سے بھی محبتیں چلی جائیں گی، گھر سے بھی چلے جائیں گے، باپ بیٹے سے بھی چلے جائیں گے، باپ ماں اور بیٹی سے بھی چلی جائیں گی، میاں اور بیوی کے اندر سے بھی چلی جائیں گی. وتقاطع الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے.
فلانہم اللہ عند ذلک، فرمایا یہ وہ معاشرہ ہوگا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہو. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ معاشرتی زندگی ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے. پھر اس پر بد سے بدتر لوگ مسلط ہوں گے، بد سے بدتر حالات آئیں گے جب اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے. فلانہم اللہ عند ذلک، فرمایا اس پر معاشرے پہ تو اللہ کی لعنت ہوگی. معاشرہ، سوسائٹی، گھرانے، خاندان، زندگیاں محبتوں سے خالی ہو جائیں، یہ علامت ہے کہ یہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور اگر معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، قومی زندگی میں مسلمان باہمی الفت اور محبت سے رہ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہا. رحماء بینہم، رحماء بینہم، اللہ نے اس معاشرے کی شہادت اور گواہی دی کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت ہے، ایک دوسرے پہ بڑے مہربان ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانٍ، ان پر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ یہ الفت اور محبت سے رہ رہے ہیں. ان پر یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی. اور فرمایا یہ ساری دنیا کے تم خزانے انڈیل ڈالو اور ساری دنیا کی دولت خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے، نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہو گیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل میں یہ محبت اور الفت ڈال دی. تو زندگی محبت کے ساتھ گزر رہی ہو، معاشرہ محبتوں سے جڑا ہوا ہو، گھریلو زندگی، معاشرت زندگی باہمی الفت اور مہربانی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کر رہی ہو، یہ علامت ہے کہ اس معاشرے پہ اور اس معاشری زندگی پر اللہ کی بڑی مہربانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، ہر وہ چیز جس سے نفرتیں، عداوتیں دلوں میں آتی ہیں اس طرف توجہ دلائی، خاص طور پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہو کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. مسلمانوں کا معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. توجہ دلائی جس سے دلوں میں عداوتیں، نفرتیں، جن بری عادتوں سے زندگی میں آتی ہیں، توجہ دلائی. بلکہ قرآن کی ایک پوری سورت اس موضوع پر ہے، سورہ حجرات. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں. مذاق نہ اڑاؤ کسی کا، تمہیں کیا پتا وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق، بدترین گناہ ہے یہ. ایمان والو، بدگمانیاں نہ کرو ایک دوسرے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی نہ کرو. ولا تحسسوا، کس کی کمزوریوں کے ٹو میں نہ رہو. ولا تجسسوا، رازدار طریقے سے کسی کے عیب مت تلاش کرو. کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں؟ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے سے برتری کی ہوس مت رکھو، اسے کبھی محبتیں نہیں رہتی، اسے کبھی الفتیں نہیں رہتی، چاہے وہ خونی رشتے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو. کوئی معاشرہ پھر محبتوں سے نہیں رہ سکتا. اب تو ساری توانائیاں اس پہ لگتی ہیں کہ کس کی نجی زندگی کو اچھالا جائے، کس کے عیب تلاش کیے جائے، کسی کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ ایسا معاشرہ بدترین حالات کا شکار ہوگا، ایسی قوم بدترین حالات سے دوچار ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے معروم ہوگی۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، دلوں میں بغض نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، منہ نہ پھیرو ایک دوسرے سے، مسلمان ہو کر ایک دوسرے مسلمان سے قطع تعلق اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے بندے ہو، تم مسلمان ہو، تم نے اللہ سے مسلمانی کا عہد کر رکھا ہے، پھر بھائی بھائی بن کے رہو نا۔ اللہ کی بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارے آپس میں اخوت اور پیار اور الفت ہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ قرآن ہے، نبی کا ارشاد ہے، ان تمام کمزوریوں کی طرف، بری عادات کی طرف توجہ دلائی جس سے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا، جس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ کی رحمت ہی کسی معاشرے پہ نہ ہو، کسی گھرانے پہ نہ ہو، تو بتائیے اس گھر میں کوئی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے؟ اس معاشرے میں کوئی خوشحال زندگی اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے؟ ہر طرف نفرتوں کا پرچار ہے، نفرتوں کو فروغ دیا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک دن میں تمہیں روزے سے، نماز سے، روزے سے، نماز سے، صدقے سے، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، اس سے بھی بڑھیا عمل بتاؤں؟ اس سے بھی بڑھیا عمل بتاؤں؟ نماز کی اہمیت، عظمت سب جانتے تھے۔ روزہ اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ میں خود، صدقہ سبحان اللہ، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا، مشکلات کا حل اللہ نے اس میں رکھا۔ آپ فرمانے لگے اس سے بھی بڑھیا عمل بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے جانثار صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے، وہ تو تلاش میں رہتے تھے، کوئی بڑھیا عمل ملے تو صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، آپس میں دلوں کو جوڑ دینا، دلوں کو آپس میں ملا دینا۔ دلوں کو آپس میں ملا دینا۔ گھر گھر، خاندان خاندان، معاشرہ، سوسائٹی، قوم کس حال سے آج دو چار ہے؟ ہر آئے دن نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے، عداوتوں کا بیج بویا جا رہا ہے، اور اس کو فروغ مل رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے حالات نہیں بنتے، اس سے حالات اور بربادی کی طرف جاتے۔ اس سے قوموں کو نجات اور فلاح نہیں ملتی، اس سے قومیں برباد اور ہلاکت کا شکار ہوتی ہیں۔ اس سے قومیں نہیں ترقی کیا کرتی، اس سے قوموں کی ذلت اور پستی کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، رہنمائی کہ مسلمان معاشرہ، مسلمان سوسائٹی، مسلمان قوم اللہ کی رحمت کی مستحق بنے گی تب جب وہ الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے گی، باہمی ایک دوسرے کے احترام اور اتفاق سے زندگی گزار رہی ہو۔ یہ راستہ ہے اس کی ترقی کا اور کامیابی کا، فلاح کا، نجات کا۔ بدترین گناہ ہے یہ، وہ بدترین عادتیں ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔
غیبت ہے، بغض ہے، پیٹھ پیچھے اس کے تذکرے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی ہر تدبیر ہے. یہ مسلمانی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہمارا معاشرہ اس نفرتوں کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا تو یقین جانیے ہلاکت اور بربادی کی طرف چلا جا رہا ہے. اس میں نجات نہیں ہے، اس میں اس ملک کی حفاظت نہیں ہے، اس میں اس ملک کی ترقی نہیں ہے، اور بربادی کی طرف جائیں گے. یہ راستہ ہی نہیں ہے ترقی اور فلاح کا. ہم اللہ کے نصیحت کو تو نظر انداز کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے تو نظریں چرا لیں اور چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم ترقی پا لیں گے. محبت اور الفت، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، کونوا عباد اللہ. جس قدر اللہ کی بندگی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ شعور ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی قدر اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم تو دشمن تھے آپس میں، لیکن تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، ہدایت پہ مضبوطی سے آ گئے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع کیا. تم پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی، تم پہ اللہ کا فضل ہوا. جو تمہاری نسلوں میں نفرتوں کی آگ بھڑکی ہوئی تھی بجھ گئی. تم جو نفرتوں کا شکار تھے وہ محبتوں سے بدل گئی. اللہ کا تم پہ کرم ہو گیا، اللہ کا تم پہ کرم ہو گیا. تو میرے عزیزو، سچ یہی ہے کہ جس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات پہ عمل کرتے رہیں گے، اپنی عبادات کی زندگی میں بھی اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی، عبادات میں بھی اور اخلاق میں بھی، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی اللہ کے حکموں کو سامنے رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھیں گے. یہ ہماری فلاح کا اور نجات کا، اور سچ عرض کر رہا ہوں دنیا آخرت کی ترقی کا راستہ، یہی ہماری فلاح و نجات ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے مولا کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر بول اور ہمارا ہر طرز عمل مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ہو، نہ کہ توڑنے کے. ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر طرز عمل اور ہمارا ہر بول اور رد، جسے کہیں کہ اپنی کوشش اور توانائی اس پہلو پہ خرچ ہو رہی ہو جس سے مسلمانوں میں باہمی اتفاق ہو رہا ہو، مسلمان آپس میں جڑ رہے ہوں، مسلمانوں میں آپس الفت اور محبت کو فروغ مل رہا ہو. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے اور ہماری صلاحیتیں اور توانائیاں اس میں صرف ہوں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.